یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کی جس کا نام کالا پانی تھا۔ یہ گاؤں گھنے جنگلوں کے درمیان بسا ہوا تھا، جہاں پرانی روایات اور پراسرار کہانیاں ہر کسی کی زبان پر تھیں۔ گاؤں کے لوگ کالے جادو کے بارے میں بات کرتے تھے، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک نوجوان جس کا نام راجو تھا، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگائی کہ وہ رات کے اندھیرے میں جنگل میں جائے گا اور وہاں سے ایک پراسرار جڑی بوٹی لے کر آئے گا۔ یہ جڑی بوٹی کالے جادو کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ جو بھی اسے چھوئے گا اس کی روح پر سایہ طاری ہو جائے گا۔ لہٰذا راجو نے شرط جیتنے کے لیے جنگل کا رخ کیا۔ رات گہری تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ جڑی بوٹی تلاش کرتا ہوا ایک پرانے درخت کے پاس پہنچا، جہاں اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ آواز اس قدر ڈراؤنی تھی کہ راجو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ درخت کے پیچھے سے ایک سیاہ لباس میں ملبوس شخص نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈالی تھی جس پر خون کے نشانات تھے۔ راجو نے ڈرتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ شخص مسکرایا اور بولا، میں وہ ہوں جسے تم ڈھونڈ رہے ہو، کالے جادو کا ماہر۔ راجو نے اپنی ہمت جمع کی اور کہا، مجھے وہ جڑی بوٹی چاہیے جو تمہارے پاس ہے۔ جادوگر نے اسے گھور کے دیکھا اور کہا، یہ جڑی بوٹی تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن اس کی قیمت چکانا ہوگی، تمہیں ایک جان چکانا ہوگی۔ یہ بات سن کے پہلے تو راجو ڈرا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہ صرف ایک ڈراؤنی بات ہے، لہٰذا اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جادوگر نے جڑی بوٹی اس کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، اب تمہارا کام شروع ہوتا ہے۔ اگلے ہی دن گاؤں میں ایک لاش ملی۔ یہ راجو کا سب سے قریبی دوست تھا، جس کا نام علی تھا۔ علی کے جسم پر عجیب و غریب نشانات تھے، اور اس کی موت کی وجہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ راجو کو شدید صدمہ پہنچا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کالے جادو کا اثر تھا۔ کچھ دنوں بعد راجو نے محسوس کیا کہ اس کے ارد گرد عجیب و غریب واقعات ہونے لگے ہیں۔ وہ راتوں کو عجیب خواب دیکھتا، اور کبھی کبھی اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، اس نے ایک آواز سنی، تم نے ایک جان لی ہے، اب تمہیں مزید چکانا ہوگا۔ راجو نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ وہی جادوگر اس کے سامنے کھڑا ہے۔ راجو نے چیخ کر کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے یہ سب غلطی سے کیا ہے۔ جادوگر نے مسکرا کر کہا، کالا جادو کبھی معاف نہیں کرتا، تم نے اپنی روح کو بیچ دیا ہے، اور اب تمہیں اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ اگلے ہی دن راجو کا جسم بھی جنگل میں ملا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے، اور اس کے ہاتھ میں وہی جڑی بوٹی تھی۔ گاؤں والوں نے سمجھ لیا کہ کالے جادو نے ایک اور بے گناہ جان لے لی ہے۔ اس دن کے بعد کوئی بھی کالا پانی گاؤں کے جنگل میں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت وہاں سے عجیب آوازیں آتی ہیں، اور کبھی کبھی جادوگر کا سایہ درختوں کے درمیان دکھائی دیتا ہے۔ کالا جادو اب بھی زندہ ہے، اور وہ اپنی قیمت وصول کرتا رہتا ہے۔ Thank you for watching our stories. Kindly subscribe our channel, The Universe of Stories. Like it and share it as much as you can. Thank you.